اور اس کی حفاظت مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ بیت المقدس مسجد الاقصی تاریخ اسلام کی ان مساجد کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے پوچھا حضور سب سے پہلے کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ صحابہ نے کہا حضور مسجد حرام کے بعد کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ فرمایا مسجد الاقصی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بننے کے اندر کتنا فرق تھا؟ فرمایا 40 عاماً 40 سال۔ مسجد حرام کے بننے کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر کیا گیا ہے۔ ہم نے پورا ایک جمعہ اس کی ڈیٹیل کے اوپر پڑھایا تھا کہ طوفان نوح کے وقت یہ عمارت جو تھا تو یہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہوں نے آ کر کہا یا اللہ میں جب اوپر تھا تو میں دیکھتا تھا کہ فرشتوں کو وہ کسی طرف عبادت کرتے تھے رخ کر کے، یہاں میرے لیے کوئی سمت نہیں ہے، اکیلے انسان تھے۔ تو خالق کائنات نے وہ جو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اصل عمارت تو اوپر ہی تھی لیکن اس کی شبیہ اللہ رب العزت نے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہی عمارت اللہ نے اٹھا کر خانہ کعبہ کی یہاں رکھ دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر عبادت کرتے تھے، اور یہی عمارت یہاں بھی ہے اور یہی عمارت اوپر بھی ہے جس کی طرف فرشتے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو احادیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ نے کچھ فرشتے پیدا فرمائے، جب سے پیدا فرمائے رکوع میں ہیں، سجود کے اندر ہے، قیام کے اندر ہیں، جب سے ہیں اور قیامت تک ان کی یہی ڈیوٹی ہے، وہ اسی کام کے اندر، نہ ان کو تھکاوٹ ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ ان سے کسی قسم کی کوتاہی ہے۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو خانہ کعبہ اس وقت، اور سرکار نے فرمایا 40 عاماً 40 سال کے بعد مسجد اقصی بھی بنا دی گئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مسجد اقصی کب کی ہے مسلمانوں کے اندر کوئی غیرت، کوئی دم خم ہے کہ اسلام کا شعار ہے اور اتنی پرانی مسجد یہودی جوتیوں سمیت اس کے اندر ہیں اور بے حرمتی ہیں۔ 1971 کے اندر ایک آسٹریلین یہودی تھا، اس نے آگ بھی لگائی مسجد اقصی کے اندر، یہ تاریخ ہے ہماری اس بات کی ہے۔ اس نے نعوذ باللہ مسجد اقصی کے اندر آگ بھی لگائی، اور وہ ممبر کہ جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 61 جنگیں لڑی، اور ممبر ساتھ لے کے جاتا تھا جب بھی جنگ کرنے کے لیے کہ جس دن بیت المقدس فتح ہوگا نا یہ ممبر بچھا کر خطبہ دیا جائے گا وہاں پر ہے۔ وہ ممبر بھی اس آگ دے اندر جناب جلس گیا، سڑ گیا۔ یہ اکیلا فلسطین لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، مسلمان سمجھتے شاید ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ قبلہ اول صرف فلسطینیوں کا تھا یا سوا ارب مسلمانوں کا قبلہ اول تھا؟ اب تو کہتے ہیں 2.25 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر ہے۔ ہاں میں پھر کوئی سخت جملہ نہ کہوں گا، میں کہوں گا 2.25 ارب خسرے نے پوری دنیا دے۔ ہاں مسلمان دے وہ ہوندا سی جدھر نہ سن کے بھی کفر کامدا سی۔ ہاں ہے بھی مسلمان، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، لے لو تسی سارا کچھ اپنے کول ہیں۔ ملبے کے نیچے پڑی ہوئی بچوں کی لاشیں، کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہے، کوئی غسل کفن دینے والا بھی کوئی نہیں وہاں پر۔
قیامت نہیں ڈھا کے رکھ دی انہوں نے. سارا کفر کہتا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بغیرت نہیں کہتا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کوئی تو بولو اور سارے ہی خسرے کسی دے اندر بھی کوئی بیان ہی دے دو کرنا تو کچھ بھی تسی کوئی نہیں ہے. ہاں تسی تے اج تک کوئی جھگی نہیں فتح کیتی ہیں. آ جا کے تانوں پوچھو تو بعد چ کہندے وزیرستان کا آپریشن شروع ہو گیا ہے، رد الفساد رد الحرب ہے. آ جا کے تسی پاکستان جی ہے نا اپنے ہی بندے ٹھوکیو ماری جا رہے ہیں. ہاں پھر منظور پشتین جے لوگ پیدا کر کے پھر اپنے خلاف کر لینا. آج دیکھیں ننگیاں گالاں کردا ہو منظور پشتین، وہ کنے بنائے وزیرستان کے آپریشن کے بعد مارز وجود کے اندر ہے کسی کی جرت اس کو ہاتھ لگائے، اس کو پکڑ کر دکھائے، ڈائریکٹ تمہارا نام لے کے گالیاں نکالتا. تو میرے ورگا بندہ کوئی پوسٹ بھی لا دے کہندا لیاؤ پھاڑ کے لیاؤ انہوں اندر لیاؤ پھاڑ کے اودیاں گالاں بھی سن تے پوری دنیا دے تیرا تماشا بنیا نا وہ بھی ویکھ تے کوئی غیرت دا مظاہرہ کر. حضور خانہ کعبہ بنیا تو ادوں دی مسجد نبوی مسجد اقصی 40 سال تو بعد تعمیر ہوئی. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ اس مسجد کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر ایک حدیث مبارکہ بیان فرما کر چلے گئے. وہ شاید میں حدیث پاک اندر چھوڑ آیا ہوں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر یہ مسجد اقصی اتنی مقدس مسجد تھی. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تھی. میں حدیث مبارکہ جو کہ اندر پیج چاہے چھوڑا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں. معجم طبرانی کے اندر امام طبرانی نے لکھا اس کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ طوفان نوح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک تو خانہ کعبہ رہا نا جی ہے. حضرت جبرائیل امین خود نشاندہی جس وقت طوفان نوح آیا تو روایات کے اندر آتا ہے اس خانہ کعبہ کی عمارت کو اللہ نے اٹھا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیا. ساری بات ہے آپ کو پتہ ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا دوبارہ آ کر ہیں. اور جس وقت ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ملک چھوڑ کر گئے تو جس سرزمین پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا یہ فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی یہ سرزمین تھی کہ جہاں پر جا کر آپ نے قیام فرمایا. ظاہر سی بات ہے یہ مسجد اتنی پرانی ہے اور کتنے انبیاء کے قدم بوسی کا اس مسجد کو شرف حاصل ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے بھی بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا. اور جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے جو آپ کو سلطنت اور پوری سرزمین کی اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی تو جہاں پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت فرماتے تھے یہ بیت المقدس کی پاک سرزمین تھی جہاں پر آپ نے حکمرانی فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت وہاں پر اپنی حکومت بنائی تو وہ چونکہ حدیث پاک میں اندر چھوڑ آیا ہوں تو دوبارہ جو بیت المقدس کی نئی تعمیر تھی نا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. جس وقت تعمیر فرما لی نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر سے بڑے خوش ہوئے. تو 3 چیزوں کا انعام اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصی کی تعمیر کے عوض خالق کائنات نے انعام کے طور پر عطا فرمایا. ایک چیز فرمایا کہ سلیمان ہم آپ کو وہ سلطنت اور وہ حکمرانی عطا فرمائیں گے کہ ایسی ہم نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. دیکھا نا جنوں پر بھی پرندوں پر بھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا. آپ اس دنیا سے پردہ بھی فرما کر چلے گئے تو جن اپنے کام لگے رہے ہیں. اج بھی سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی جگہ تے سایہ ہوئے نا یا جے کسی بندے نوں کتے جاندے ہوئے جن نظر آوے نا تے او کہے میں حضرت سلیمان علیہ السلام دا واسطہ دینا تینوں. اج بھی کہے جن ویکھے تے کہے میں سلیمان دا واسطہ دینا وا. فرمایا آپ کے نام سے آج بھی جن اتنے ڈرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا جائے جن راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. فرمایا ایک انعام تو یہ ہے کہ سلیمان ایسی سلطنت دیں گے کسی کو نہیں دی ہے، اور دوسرا انعام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خالق کائنات نے عطا تو فرمایا ان کو کہ انہوں نے تعمیر فرمائی ہے یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے حصے کے اندر آ گیا. فرمایا وہ بندہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی نیت سے آئے گا، صرف نماز پڑھنے کی نیت سے، فرمایا خرج ذنوبا کیوم ولدتہ امہ، میں رب اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دوں گا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی نیت سے گیا ہے، اور اسی سے ملتی جنی اتنی مقدس سرزمین ہے. مسجد تو ویسے ہی مقدس ہے، ظاہری بات ہے. اور قرآن نے کہا نا فلا یقرب المسجد الحرام انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہ. میں آج تو بعد مشرکوں تے پابندی ہے کہ مسجد کو نہیں آ سکتے کہ نجس ہے مشرک ہیں. عام مسجد وہ بھی بڑی پاک اور مقدس ہے، لیکن اس مسجد کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، اس کو امام طبرانی نے لکھا. معجم طبرانی کے اندر سرکار نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دیا تھا کہ جو نماز کے لیے آئے گا میں گناہوں سے ایسے پاک کروں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے ہیں. اور فلسطینی تو میں کہنا پھر ہیں حق نہیں ادا کر دیتا انہوں نے پھڑ کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہوتے ہر کچھ داہ لا چھڈیا. کتنے سال ہو گئے؟ 4 مئی 1948 جدوں امریکہ برطانیہ تے فرانس نے اتحاد کر کے امریکہ برطانیہ تے فرانس نے اتحاد کر کے تے فلسطین دی سرزمین دے اتے یہودی بستی دا قیام اے 4 مئی 1948 پاکستان بنن تو 1 سال بعد 1 سال بھی نہیں تے ویکھ لو 74 سال ہو گئے فلسطینیاں نوں ہیں کلا جنگ لڑ رہا فلسطین بیت المقدس. ظاہری گل ایک صبر کا پیمانہ ہوتا جی روزانہ جو انہوں دیا ماواں بہنوں دی عزتاں وہ سارے دے سامنے سارے نوں پتہ ہے کنے نہیں ویکھیا ہے کنج فلسطینی پھڑ کے تے کنج کسیڑتے سن تے کنج بچیاں تے ظلم کرتے سن. پھر صبر دا انہوں دا پیمانہ لبریز ہویا تے پھر صورتحال سارے دے سامنے ہی ہے. مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر مسجد اقصیٰ کے بارے میں سرکار کچھ احادیث طیبہ سرکار بیان فرما کر چلے گئے. ایک حدیث طیبہ تو یہ تھی نا کہ جو نماز کی نیت سے آئے گا تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرمائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتی ہیں. امام نسائی الرحمہ نے سنن النسائی جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. کہ جو بندہ مسجد اقصیٰ سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھے ہیں، مسجد اقصیٰ جائے وہاں سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھے اور پھر آئے مسجد حرام، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. جڑے زندگی چ پہلے گناہ کیتے نا اللہ وہ بھی معاف فرمائے گا، جڑے بعد جو کرنے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے لیے جائے گا وہاں پر جا کر محنت وہ تو الگ ثواب ہے نا اس کے لیے، وہ جو عمرے کا اور حج کا ثواب ہے. یہ احرام باندھ کر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام جانے کی فضیلت سرکار نے بیان فرمائی ہے. اوے جیڑی مسجد و احرام باندھ کے بندہ عمرے تے حج دے واسطے جاوے تے اللہ فرماوے زندگی دے پچھلے گناہ بھی معاف نے. اس مسجد کی فضیلت یعنی ہے کہ آئندہ جڑے کرے گا رب وہ بھی معاف فرماوے گا. تے یہودی جوتیاں سمیت اندر وڑ جان مسلمان ڈوب کے نہیں مر گیا تو ہے کہ تیرے کو ایک مسجد کی حفاظت بھی نہ ہو سکی ہے.
تے جے کلا فلسطین لڑن لگیا ہے تے خس رہے ہو، وہ کوئی تے بولو ایویں کہندے سی اسی اتوں میزائل ماریے تے امریکہ اڑا کے رکھ دیے، 12,500 رینج دے میزائل بھی ساڈے کول نے، وہ کی کر رہی ہے انہاں نوں رکھ کے جے تو اپنے قبلہ اول دی حفاظت بھی نہ کر سکیا ویکھ تنے تنہا ایک کلاشن کوپ دے ایک پیراشوٹ ہے اینو کہندے جگرا تے اینو کوئی مسلمان کہے ہے اینج اگلے دشمن دی سرزمین تے اینج اترے سینہ چوڑا کر کے انہیں کہ موت ایک دن آنی ہے، بندہ راہ خدا دے اندر لڑ کے مر جائے تے اس تو اچھی کیڑی گل ہو سکتی ہے۔ اے تے امام حسین نے ادو کربلا دی سرزمین تے کیا سی فرمایا جدو بدن پیدا ہی ہویا مرن دے واسطے تے چنگا نہیں بندہ راہ خدا دے اندر کٹ کے مر جاوے تے پھر جدو آپ دا جسم مبارک کربلا دی سرزمین تے پڑیا سی نا 67 زخم سن آپ دے جسم مبارک دے ہیں، اور تیرا میرا جسم بڑا پاک ہے، ویکھ جنہ دے چہرہ تو سرکار دا چہرہ نظر آندا ہویا ہے تے کربلا دی سرزمین تے امام حسین دا جسم پہ 67 زخم تیراں دے تلواراں دے لگے دن آپ دے جسم مبارک دے ہوتے ہیں۔ چھڑ دے بس ہیں بنیا تو کس مقصد دے واسطے ہیں تے تو ماں دے کولو پوچھ کے تے اس محکمے وچ داخل کیوں ہویا سا، اس غم دے واسطے تے آیا سا اے ہی دے طرف ایک عزم سی ہے اے محکمہ تو جوائن ہی تاں کیتا سی ہے کہ کتے جان بھی دینی بڑی تے انج کر کے جان دے ماں اوے اج لڑن دی واری آئی تے کوئی گل بھی کوئی نہیں، اج چوتھا دن ہو گیا ہے اسی تے کوئی نہیں سنی، جے کسی نے سنی ہوئے تو سانوں بھی دس دے کہ نہیں کوئی تے گل کیتی اگلا نے اوے کرنا تے کچھ رہا اگلے بولے بھی کوئی نہیں ہے۔ فرانس کہتا میں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں، امریکہ کہتا میں بھی کھڑا ہوں، آسٹریلیا کہتا میں بھی کھڑا ہوں، برطانیہ کہتا میں بھی کھڑا ہوں، اور تُسے بھی کوئی بولو کہ اسی بھی کھڑے ہیں نہ کہ میں فلسطین دے نال کھڑا وہ یہ تے کیا میں قبلہ اول دی حفاظت دے واسطے کھڑا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرا فرض بنتا ہے قبلہ اول دی حفاظت ہے۔ وہ یہ وہ مسجد ہے جدے بارے سرکار اپنی ظاہری زبان ظاہری آیات دے اندر سرکار انہاں دی فضیلتاں بیان فرما کر چلے کہ جڑا احرام بن کے جاوے اوے جڑا احرام بن کے جاوے تے اللہ پچھلے بھی گناہ معاف کرے تے آئندہ بھی دل تے ہاتھ رکھ کے دس جیڑا مسجد اقصی دی حفاظت دے واسطے اپنی جان قربان کرے اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرماوے گا۔ اے تے بابا جی کہندے یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ اے جا کے ویکھ انہاں شہداء دے چہرے انج لگدا جویں مسکرا رہے ہوندے نے جنہاں نے فلسطین دے اندر لڑدے ہوئے اپنی جاناں دینا، انہاں دے بچے بھی ویکھ ایویں لگدا بچے ستے پے نے۔ سرکار نے فرمایا اے مسجد اقصی دی فضیلت ہے، یہ تے قیامت تک رہنی نہ سرکار، یہ تے قیامت تک رہنی فضیلت کہ جڑا مسجد اقصی تو احرام بن کے جاوے ہیں کہ ساڈے امیر محترم کہندے سن تسی ساڈے نال لگ جاؤ، جس دن حکومت ساڈے کو آئی نا تو انشاءاللہ تانوں اسی مسجد اقصی دے اندر جمعہ پڑھاواں گے، اے سارا ثواب بھی تواڈے حصے آ ہی جاوے گا کہ نا جس دن اسلام دے کول حکومت آئی تے ترکی دا تے انہوں نے کچھ نہیں بگاڑیا، انہوں نے کہا اسی دیواں گے خوراک، اور تسی کچھ نہیں دینا کوئی خوراک پانی پہنچا دیو وہ بھی کوئی گل نہیں ہے، اور تسی اعلان تے کرو کہ تسی بھیجو تے صحیح بیڑے جہاز تے لوکی کپڑے بھی اتار کے نہ دیں تے سانوں آ کے کہنا تو اعلان تے کر کوئی گل تے کر وچاری وچوں ہے۔ حضور انہوں نے غزہ دا پانی تے انہوں نے بجلی بھی بند کر کے رکھ دیتی ہے تے ملبے دے تھلے ہزاراں مسلمانوں دی لاشاں پئیاں، دیکھو نا کتنا ظلم ہے۔ مسلمان انہوں نے گھر گئے تو انہوں نے کسی عورت نو بھی نہیں کچھ کیا، کسی بچے نو بھی نہیں کچھ، انہیں کہ ساڈا اسلام اجازت نہیں دیتا جنگ ہوئے دے، سرکار دا فرمان ہے نا کہ جنگ دے اندر عورت تے بچے تے بوڑھیاں نو نہیں ماریا جائے گا، فصلاں تے جانور بلا جا انہوں نے کی کیتا آ کے سدھا آبادی دے ہوتے بستی دے ہوتے اٹیک کیتا ہے تے فاسٹ فورس بمب کیمیکل بمب استعمال کیتے ہیں۔ اور کھولو نا انٹرنیٹ دیکھو فاسٹ فورس بمب کرتا کی ہے، کرنل صاحب پتہ ہونا ہے، وہ پھٹ بھی جاوے تو وہ سیک ہی اینا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں میں وہ دن چیک کر رہا سی 800 تے کننا وہ ہیٹ ہوندی ہے کہ وہ پھٹ بھی جائے تو بعد جو اینا وہ تپش ہے کہ بندے واسطے ساہ لینا مشکل ہوتا ہے، جہاں تے بمب نہ مرے بعد وہ بھی بندے مار رہے ہوتے ہیں اس بمب کی تپش کی وجہ نال ہے، حالانکہ عالمی طور تے اس بمب نو استعمال کرنے تے پابندی ہے، جی انہیں فاسٹ فور استعمال کر رہے تسی ایویں کہندے رہو اسی 3000 ایٹم بم بنا کے رکھے ہیں، تسی بھی کوئی ٹھوک چھڈو ہے، جدو انہوں نے چھوکیا سی ادو تو کچھ بھی نہیں سی ہویا ہے۔ دیکھ لو ایران نے بھی گل کی وہ تو کھلوتا ہے انہوں نے بس کافر کی موت سے لرزتا ہو، اقبال کہتا تھا کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل،
کون کہتا اسے مسلمان کی موت مار اور فضل الرحمان آ کے کہنا میں فلسطینیوں سے کہتا ہوں انسانی حقوق کا خیال رکھیں. 74 سال ہو گئے تو انہوں نے سارے بچوں کے تھلے رکھ کے اتنے بوٹ رکھ کے تے بچوں کی گردن دے اتنے انہوں نے بچے مارے. تینوں ادو انسانی حقوق یاد نہ آئے؟ کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل. اقبال کہتا ہے کون کہتا اس کو مسلمان کی موت مارتا؟ تو کافر ہی مر جا کہ تینوں کافر کی موت کا اتنا ہی درد. تے بابا جی کہتے ہیں سن کسی نے اقبال نو پوچھا کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ بندے وڈ کے رکھ دو؟ اقبال کہتا جس رب نے بندے پیدا کیتے اور رب کہتا وڈ کے رکھ دو. جدو رب نے کیا ہے تو پھر مسلمان کا کام ہے وڈ کے رکھ دے بندے. یہ پھر گل ہوندی نا. پھر جدو اسلام وما لکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین. اے قرآن مجید فرقان حمید اے سورۃ النساء رب کہندا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. کیڑی مجبوری ہے تہاڈی کیوں نہیں لڑدے اللہ دی راہ دے اندر؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بچے تے بڈھے تے کمزور دعاواں کردے نے. وہ کہندے یا اللہ سانو ہاذہ القریۃ الظالم اس ظالم بستی تو سانو کڈ لے کہ ساری مدد دے واسطے کوئی بھی نہیں سن رہا. اج فلسطین کی عورتیں بھی پکار رہی ہیں. انہوں نے جدوں بھی کوئی گل کیتی نا انہوں نے کیا سانو یقین ہے کہ ساری دنیا ساڈا ساتھ چھڈ جاوے پاکستانی نہیں چھڈن گے. میں کہ جنہوں نے انہوں نے گل کہی نا وہ سانو پتہ ہے. انہوں نے کہا عوام نو ہے انہوں نے تو انہوں نے کیا ہی کوئی انہوں نے پتہ سی کہ 75 سال تسی کوئی اچھا جی 75 سال ہو گیا یہی گل سنتے آ رہے کہتے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں. جدو کھلون دی واری آئی تو کوئی ایک بھی نہیں بولے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. جدو بھی اسی بیان سنتے سن نا کدو کوئی فلسطینیت حملہ تے ظلم ہوتا سی نا آ کے بیان ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو جدو کھڑے ہونے دی واری آئی ہے اگلے لمبے بھی کوئی نہیں کتنے گئے کھڑے ہو کے لمبے پہ گئے ہوئے. کشمیر دے نال بھی اسی کھڑے سا. میں کہ چلو حماس نے جو بیچاریاں دے کول ہو سکتا تھی اے نا ایک حافظ صاحب سن بڑے روحانی بزرگ سن. انہوں کا نام سی حافظ یاسین صاحب. انہوں نے 1969 دے اندر اے حماس اے جڑا ہے اس ٹائم کلا تنے تنہا ہے اے ناکو چنے نہیں چبا کے رکھ دیتے انہیں ایک باری. بڑا کہتا تھا ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے ہمارا دفاعی نظام ایسے ہے کہ کوئی گولہ بارود آ رہا ہو تو ہم اپنے دفاعی نظام کے ذریعے سے اس کو نکارہ بنا سکتے. اگلے نے سارے دفاعی نظاموں درم برم کر کے رکھ چلے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہماری تو عقل ہی حیران رہ گئی ہے. میں کہتے رہنی سی عقل. اے حماس کی بنیاد رکھی تھی حافظ یاسین صاحب نے 1969 دے اندر. تے 1904 دے اندر پھر اسرائیل نا انہوں نے نماز پڑھن جا رہے سن فجر دی تے انہوں نے مزائل مار کے نا تے آپ شہید کر دیتا ہے. لیکن جیڑی وہ بنیاد رکھ کے گئے تھے نا جو انہوں دی قبر کی روح انہوں دی قبر دے اندر روح بھی ٹھنڈی ہو رہی ہونی ہے. وہ اگے انہوں نے لکھیا کہ مختلف شعبے سن جہادی تنظیم ایک بنائی انہوں نے تے پھر وہ ادوں دا فلسطین دا مقابلہ کر رہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر کچھ احادیث طیبہ بیان فرما کر چلے گئے. 2 حدیث طیبہ ہم نے بیان فرمائی تھی. حدیث طیبہ سنن ابن ماجہ جو سیاستہ کی کتاب ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احل بعمرۃ من بیت المقدس کانت لہ کفارۃ لما قبلہ من الذنوب. یہ جس نے عمرے کا احرام باندھا مسجد اقصیٰ سے تو اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا صرف احرام باندھنے کی وجہ سے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے بارے میں سرکار بیان فرما کر چلے گئے. ظاہر سی بات ہے یہ یہودی میڈیا ہے نا یہ ہمارا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول کے اندر ہے. آج انٹرنیٹ کے اوپر مسجد اقصیٰ کو ریسرچ کرو نا تو 2-3 طرح کے مسجد اوپر نمایاں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے, وہ کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو ہماری تاریخ کہتی ہے کہ جو سنہری رنگ کا گنبد دکھایا جاتا ہے نا وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں, اس کو کہتے ہیں کہ قبۃ الصخرہ. یہ وہی جگہ تھی کہ
سفر معراج پر جب سرکار آسمانوں پر تشریف فرما ہونے لگے تو اس محراب سے سرکار نے سفر معراج کا آغاز فرمایا. ایتھے کسی ولی دا بھی مزار ہوئے نا تے مسلمانوں کو یہ اس نال بے حرمتی کرے نا تے مسلمان لڑن مڑن تے آ جاندے نے. کسی ولی دا بھی مزار ہوئے, بالکل صحیح گل, احترام اپنی جگہ تے ہیں. تے جیڑی جگہ تو سرکار سفر معراج تے گئے ہیں او دے واسطے مسلمان لڑن دے واسطے تیار ہی کوئی نہیں ہے. کلہ فلسطینی لڑے گا, او دی حفاظت ذمہ داری ہے, تیری میری کوئی حفاظت ذمہ داری کوئی نہیں ہے. کہ بیت المقدس صرف قبلہ اول فلسطینیاں دا سی, ساڈا کچھ بھی نہیں سے لگتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے, وہ گنبد صخرہ, قبۃ الصخرہ, جہاں سے سرکار معراج پر تشریف لے گئے. یہ گنبد سیاہی مائل, سرمی مائل ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کریں نا تو آپ کو سرخی مائل جو گنبد نظر آئے گا, تو یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے. یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا ہے. دراصل اس کے پیچھے ان کے ایک عزائم کھڑے ہیں. مسجد اقصیٰ ہم نے پہلے بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا مسجد حرام بنی تو 40 عامن 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا گیا, سب سے پرانی مسجد. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام, خانہ کعبہ سب سے افضل, وہاں کی عبادت ایک سجدہ 1 لاکھ کے برابر. اس کے بعد فضیلت کے اندر سرکار کی مسجد نبوی شریف فضیلت کے اندر سب سے اعلیٰ, ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا فضیلت کے اندر روئے زمین کی مساجد میں تھے سب سے زیادہ اللہ نے تیسرے نمبر پر جس مسجد کو فضیلت عطا فرمائی, مسجد اقصیٰ کو اللہ نے فضیلت عطا فرما رکھی. جدیاں فضیلتاں سرکار بیان فرما کر چلے گئے ہیں. تے آج مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی بوٹا سمیت ہیں, اندر جا کے کلیشن کوپن آج جدھر دل کرے تے گولیاں چلاون ہیں, دل تے ہاتھ رکھتے سوچ ہیں. فلسطینیاں دے کلیجے تے پھر چرنا ہی سن, انہوں نے تے پھر لڑنا ہی لڑنا سی نا. جدو کوئی مسلمان تھے نہ بولیا نا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد چونکہ اتنی پرانی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو بیت المقدس گئے, حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو بیت المقدس آئے. آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے, پوری دنیا پر, سلطنت پر. بیت المقدس سے تقریباً 28 میل کے فاصلے کے اوپر وہ مقام کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کی ولادت بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمائی. یہ فلسطین کی سرزمین یہ شاعر من اللہ ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں 1-2 نبیوں کی بات نہیں ہے کہ سرکار سفر معراج پر تشریف لے گئے, نا ابراہیم بھی آئے, حضرت داؤد بھی تشریف فرما ہوئے, حضرت سلیمان, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت بھی فلسطین کی سرزمین پر ہوئی. اور آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے بالکل قریب ہے. آپ کا مزار اقدس ہے, یہ اتنی مقدس سرزمین ہے. اور یہودی چاہتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دجال جہاں پر آئے گا اور جہاں سے پھر پوری دنیا پر یہودی حکمرانی کریں گے وہ اس بیت المقدس, کہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے یہودی اس قبلہ کے خاطر لڑتا ہے, مرتا ہے. حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. ہم تاریخ بیان کر چکے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر آکم حکمرانی کرتے رہے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کرتے. اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کا نہیں, مسجد اقصیٰ سے اسلام کا بڑا پرانا تعلق ہے, بڑا پرانا رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اس کا. یہ اس منصوبے کے ماتحت جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہودی اس دنیا سے ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح آنے والا ہے, اس کا وقت قریب ہے, اس کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. میں کہ پترا تیریاں نشانیاں ویکھی مسلمان پوریاں کیویں کر دے. آج آن دے کسے سلطان صلاح الدین ایوبی دے غلام نو آن دے بس ایک بار. مسلمانوں یہ بیت المقدس کی کہانی چلتی 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 میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک بادشاہ تھا بخت نصر. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر گئے نا, تو چونکہ بیت المقدس وہ آپ کا دار الخلافہ تھا, وہ بلقیس کا تخت بھی وہاں سے یہاں آیا تھا.
حضرت سلیمان پردہ فرما کر چلے گئے، بعد کے اندر بنی اسرائیل والے نا گناہ کرتے گئے، بخت نصر ایک بادشاہ آیا تو اس نے بنی اسرائیل والوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ گزرتے گئے پھر ایک وقت آیا کہ ہرکل بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ پھر بیت المقدس کو دوبارہ عیسائیوں سے آزاد کروایا اور دوبارہ اسلام کی وہاں پر حکمرانی آئی۔ چلتے چلتے سرکار کا زمانہ آ گیا، اس وقت بھی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ اوے مسلمانوں کے پاس تھا تو سرکار کو بیت المقدس سے معراج کروائی گئی تھی۔ ہاں مسلمانوں کے پاس تھا نا، سرکار بیت المقدس گئے، وہاں پر 1,24,000 نبیوں کی سرکار نے امامت فرمائی، پھر سرکار سفر معراج پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بیت المقدس دوبارہ یہودیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ آیا 17 ہجری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، یہی بیت المقدس ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ 4 مہینے مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرتا رہا بیت المقدس کے دروازے پر۔ وہ ایک قلعہ اس وقت تھا، اس کا دروازہ تھا، یہ اندر تھے، مسلمان باہر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوج کے سپاہی سالار تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماتحت تھے، آپ کے کمانڈر تھے۔ 4 مہینے جنگ جاری ہے، وہ اندر سے یہ باہر سے ہے۔ 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا نا، تو ایک راہب تھا ان کا، اس راہب نے آ کر کہا مسلمانوں کو کہ تمہارا سپاہی سالار کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، انہوں نے کہا یہ ہمارے سپاہی سالار ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا نا، انہوں نے کہا 4 مہینے کیا 4 سال بھی لگے رہو نا تو تم سے بیت المقدس فتح ہونے والا نہیں ہے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس جو فتح کرے گا وہ رسول اللہ کا صحابی ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا، اور دین کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا، رنگ اس کا اس طرح کا ہوگا، لباس اس کا اس طرح کا ہوگا۔ اس نے کہا جاؤ جا کے لڑتے رہو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کیسے فتح کر لیا؟ اس نے کہا میں خلیفہ نہیں مسلمانوں کا، جو نشانیاں تم بتاتے ہو ہمارے خلیفہ کا نام بھی عمر ہے، نبی کے صحابی بھی ہیں، لقب بھی ان کا فاروق ہے، دین کے معاملے میں بڑے سخت بھی ہیں وہ۔ اور میں کیا جدوں عیسائیاں نے حضرت عمر نو نہیں سی دیکھیا، وہ بھی کہندے سن رسول اللہ دا صحابی ہوئے گا، نام عمر ہوئے گا، لقب فاروق ہوئے گا۔ ایک کتا ہون آ کے کہندا ہے کہ وہ صحابی نہ رہے بات پچھو ہیں۔ اور میں کیا یہ ادو بھی صحابی سن کہ جدوں اللہ نے ازل دے اندر اپنے بندیاں دے دلاں ول ویکھیا تے جڑے پاکیزہ دل سن نا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نے صحابی نے۔ حضرت عمر نو ادو اللہ نے صحابی چنیا جدو ازل چ ویکھیا، تے جدو تشریف فرما ہوئے ادو بھی صحابی سن، اوے ہون بھی صحابی نے، تے قیامت تک حضرت عمر صحابی ہی رہن گے۔ کسے کتے دے کہن دی وجہ عمر دی صحابیت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ انہیں کیا اے تو نہیں پتہ کرنا، اے مسلمانہ دا ایک سپاہی سالار ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا بات چھڈو، وہ پیچھے چلے گئے، انہوں نے خط لکھا مدینہ منورہ، 3 دن خط اتنے پہنچے واپس ہے۔ جدو خط آیا نا اے حدیث طیبہ وقت کی قلت دی وجہ حضرت عمر نے خط پڑھیا تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا مشورے کے لیے، فرمایا بتاؤ علی یہ خط آیا ہے بیت المقدس سے ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے یہ لکھا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ مولا کائنات بولے، وہ کہنے لگے علی عمر اگر تمہارے جانے کی وجہ سے بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہو جائیں، آپ چلے جائیں وہاں پر ہیں۔ اتنے کہندے نے صحابہ دا آپس سے جھگڑا سی ہے، عمر نے علی دی خلافت کھو لی، اور میں کیا مولا کائنات علی دے پیچھے علی حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، تے عمر بھی اتنی محبت کرتے سن مولا کائنات نال کہ جدو کسی وڈے معاملے چ مشورے دی ضرورت ہوتی سی نا تے فرماندے سن آ جاؤ کہ جڑے علم دے بارے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والے چھوٹا ہوا، علی تسی مشورہ دیو آ کے۔ اے حدیث طیبہ میرے کو پئی ہے، امام طبرانی نے لکھیا
کہ جدو حضرت عمر چلے نا ظاہری گل ہے پیچھے سلطنت سنبھال نہیں سی نا، جی میں وزیر اعظم گیا تو کہنا نگران وزیر اعظم اے کاکڑ ہے جنہیں کو کسی نے ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہودیاں نے ایک گرانٹ دیتی، انہیں کہا قادیانیاں دی عبادت گاہ دی حفاظت کرتے، کہنا میں حاضر ہاں، میں کیا فٹے منہ ٹپ کے مر جانا، یہی تیری اوقات سی، بس 20 کروڑ ڈالر بس کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ اے ساڑی تاریخ کہندی ہے ایک خلیفہ یا عبد الحمید ثانی، تے جدوں چلدیاں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو پہلے عبد الحمید ثانی دے کول بیت المقدس آیا نا، تے عیسائیاں نے انہوں نے کیا 50 لاکھ سونے دے سکے تے اسی تحفے تحائف دے انبار لا دینے ہیں، بیت المقدس ساڑھے حوالے کر دیں یا ساڑھے نال رل جا، اسی جنگ کرنے ہیں، 50 لاکھ سونے دے سکے، تو تے 20 کروڑ ڈالر تے ویکھ گیا جا اے تے امام نورانی نو کیا سی نا، انہوں نے جدو اسمبلی دے اندر بل لا کے آئے تے قادیانی کہنے لگا ہو تو ہیں 1974-73 دے اندر کہنے لگا امام نورانی نو 1 لاکھ روپیہ لے لا ہیں، تے صرف اے گل اپنے قانون دے اندر چینج کر دے کہ جڑا سرکار دے بعد کسے اور نبی مننے او تے کافر ہے، تے جڑا سرکار دے بعد کسے اور مسلح ہے مسلح مانے یعنی امت اصلاح کرے تے او کافر کوئی نہیں، اے صرف 2 لفظاں دی چینجنگ کر لا۔ امام نورانی کہا کہ تم نے آنے میں دیر لگا دی ہے، میرا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے، اس وقت 1 لاکھ روپے بہت ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے ہیں، ہم اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، نورانی دربار مصطفیٰ کے اندر بک چکا ہے، 1 لاکھ دی کوئی قیمت کوئی نہیں ہے۔ اور عبد الحمید ثانی انہوں نے کہا 50 لاکھ سونے دے سکے تے تحفے تحائف دے انبار لا دینے ہیں، انہوں نے کہا ساڑھے نال لال جا تے بیت المقدس ساڑھے حوالے کر دے۔ عبد الحمید ثانی نے جواب کی دیتا، طریق نے سونے دے حروف نہ لکھیا، فرمایا ساری روئے زمین بھی سونے نال بھر دوے تے بیت المقدس دے نال 1 اکھ چپکن دی دیر بھی میں غداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا بیت المقدس عبد الحمید دی کوئی باپ دی جاگیر نہیں، اے مسلمانہ دا شعار ہے تے نبیہ دی امامت کا ہے۔ فرمایا میں تیرے والے نہیں کر سکتا ہے، اے مسلمانہ بیت المقدس دی ساڑی تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ کیتا، مولا کائنات کہنے لگے حضرت عمر، فرمایا چلے جاؤ، تے ظاہری گل ہے مدینے کے اندر خلافت نائب تے کسی نے بنانا ہی سی نا، تے حضرت عمر جدو چلے نا فرمایا میرے بعد، ظاہری بات ہے راستے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اکیلے جو جا رہے تھے 1 اونٹ لیا، 1 غلام لیا، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے دے واسطے 1 اونٹ 1 غلام، ظاہری گل ہے راستے اندر کچھ ہو بھی سکتا تھی، یہودی تے عیسائی تے حضرت عمر دا نام ہی نہیں سننا چاہتے، وہ تے کہندے سن یا اللہ عمر نو موت دے دے، جے عمر رہا تے یہودی عیسائی کوئی بھی نہیں رہا۔ آپ چلے نا تے فرمایا مولا کائنات نو تے کچھ مینوں ہو گیا نا تو میں آپ کو اپنا جان نشین مدینہ منورہ کے اندر اپنا جان نشین عمر علی تجھے بنا کر جا رہا ہے۔ میں کہا تو تے ڈوب کے ہی مر جا، جنہوں نے کیا سی کہ انہوں نے آپس سے جھگڑے سن، اے صحابہ دے کوئی جھگڑے کوئی نہیں سن، صحابہ دیاں محبتاں سن، انج کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ 4 مہینے جنگ تو بعد بھی جڑا بیت المقدس فتح نہ ہویا، حضرت عمر دا چہرہ ویکھ کے انہوں نے بیت المقدس دیاں چابیاں آپ دے حوالے کر دیتیاں۔ جدوں آپ ہوتے گئے نا تے لشکر بیت المقدس تو تھوڑا ہٹ کے آپ نے خیمہ لگایا تھا، وہاں پر تھا، وہاں پر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو غلام کو ساتھ لے گئے نا، تو آپ نے غلام کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم سوار ہوگے، میں اونٹ پکڑوں گا، اور میں سوار ہوں گا تو تم اونٹ پکڑو گے، باری باری ہم سوار ہوں گے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، غلام کے سوار ہونے کی باری آئی، نکیل پکڑنے کی باری عمر کی آ گئی۔ راستے کے اندر کیچڑ تھا، آپ نے جو جوتے موزے پہنے ہوئے تھے نا اس کو اتار لیا کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں، موزے اتار کے یہاں رکھ لیے۔ ایسے 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہیں، ایسے تو پروٹوکول ہی مان نہیں ہے، ایسے تو ڈی سی آوے نا، ایسے سی پی او بھی آوے نا، لہرا بہرا ہو جاتی انہوں دیا، یہ کمشنر صاحب آ رہے ہیں، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ جراباں لا کے اتنے رکھیاں، جدو اتنے گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح بولے، کہنے لگے حضرت عمر نو کہ اے کی کیتا
جراباں اتنے رکھ لیا، جلال میں آئے، کہنے لگے ابو عبیدہ اگر تیری وہ فضیلت جو سرکار بیان فرما کر گئے ہیں عمر کے ذہن میں نہ ہوتی، میں نے تمہاری یہاں پر پھینٹی لگا یہ بات تم نے کیوں کی؟ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا سر کاٹ کر سرکار کے قدموں میں رکھا، اور سرکار نے فرمایا ہر نبی کے امتیوں میں سے اللہ نے کسی نہ کسی امتی کو نبی کا امین بنایا، میری امت کا امین اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا ہے۔ ہاں اے وہ صحابی نے فرمایا عمر جے تیری فضیلت نہ ہوندی تے تیری جگہ تے کوئی اور ہونا، میں انہیں گل کیتی کیوں؟ مسلمانوں آپ نے نا جڑی قمیض پائی ہوئی تھی نا انہوں 23 ٹانکے لگے سن، ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے قمیض بدل لو، ظاہری گل ہے بیت المقدس دروازے تے جانا ہے تے انہاں دے بڑے بڑے عالم راہب انہاں دی فوج دے جرنیل وہ بیت المقدس دے دروازے تے کھڑے سن، انہاں نے کیا عمر نوں لیاؤ اسی ویکھاں گے ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے انہاں دی حالت ہیں اسی ویسے ہی بیت المقدس دے دیواں گے۔ انہوں نے کیا حضور ہے تہاڈا تقویٰ تے طہارت ہے ارے اتوں ایک جبہ پا لو جدو واپس آؤ گے نا تے لا دینا، بڑی ضد کیتی، اندروں صندوق جو ایک جبہ کڈ کے حضرت عمر نوں پوایا، تھوڑا جا کے گئے تے واپس آ کہنے لگے ابو عبیدہ اینوں رکھ لا، مینوں ایسے جبے دے اندر گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ دس یار بڑا غریب بندہ بھی ہوئے کبھی میں کدے یہو جے کپڑے پائے نے، میں کہنا کوئی غریب تو غریب مسجد امام بھی ہوئے وہ کبھی میں پاٹے پرانے کپڑے پائے نے، ایتھے جا کے بندے دی نا انا ویسے مر جاندی ہیں، اے کدے بھی نہیں ہونا۔ ایتھے لوگوں نے کہا کہ باغ فتح دی زمین ہی سیدہ فاطمہ دی تھی، حضرت عمر نے کھول لی۔ میں کہ عمر نے کی کرنی سی جیڑا قمیض نہ پاوے عمر نو کی لگے بیت فتح نو عمر نے کی کرنا سی، اور قمیض نہ نبی پا سکے عمر کیوں نہیں پائی؟ سونے چاندی تے انبار لگے سن، زکات تے لینا والا کوئی نہیں سی، مال غنیمت جو حصہ آندا سی تے عمر دا کوئی حصہ کوئی نہیں سی، آپ دا پتر بھی وچ جاندا سی ہیں۔ اور دراصل جڑی اگلی گل سی نا وہ حضرت عمر نے چپا تے لا کے واپس کر دینا، جدوں وہ گئے نا انہوں نے کیا اے تے ساڈیاں کتاباں چ لکھیا سی عمر جڑی قمیض پائی ہونی ہے نا انہوں بھی پیبند ٹاکیاں لگیاں ہونیاں نے۔ ہاں اے آپ دی قمیض نو ویکھ کے تے انہوں نے کیا سی ہیلو بیت المقدس ہے۔ مسلمانوں 17 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے زمانے دے اندر بیت المقدس فتح ہو گیا، 500 سال مسلمانوں دی حکمرانی رہی، 500 سال، 583 ہجری یہودیوں اور عیسائیوں نے گٹھ جوڑ کر کے نا دوبارہ بیت المقدس، حضرت عمر پردہ فرما کر چلے گئے اس دنیا سے، 500 سال مسلمانوں کو بیت المقدس رہا حضرت عمر دے فتح کرن تو بعد۔ یہودی عیسائیوں نے پھر کھچ لیا 88 سال، پھر یہودیاں نے کول لیا، تو پھر اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ 88 سال تو بعد 583 ہجری دے اندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جدی کلی لڑائی اج فلسطین لڑ رہا ہے، ہاں کلی لڑائی فلسطین دے اج نہیں 74 سال تو لڑ رہا ہے۔ مسلمانہ تاریخ گواہ ہے آپ نے 1 واری لشکر بھیجیا، 2 واری بھیجیا، 3 واری بھیجیا، 4 واری بھیجیا، 60 جنگاں لڑیاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بیت المقدس فتح کرنے واسطے، 60 جنگاں۔ اوے جنگ تے او لڑ رہے نے، تو پچھو بول بھی نہ سکیا، ایک جملہ بھی نہیں کیا، اے بھی نہیں کیا کہ اسی بیت المقدس کی حفاظت دے واسطے فلسطینیاں دے نال کھڑے۔ اوے چپ ہی بٹ لیو، اندر ہی بڑھ کے بہ گئے ہیں، کوئی دے گل کر، بولتے صحیح، ساری امت تینوں کہہ رہی ہے، اوے بول، اوے تو نہیں جانا سانو ہی جان دے، بول دے صحیح، گل تے کر، کوئی جنے والی اگے آ گیا۔ 60 جنگاں لڑیاں تے مسلمانہ 61ویں جنگ سی تے جدو بیت المقدس اللہ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نو فتح عطا فرمائی تے پھر بیت المقدس دوبارہ 88 سالوں تو بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح فرمایا۔ تاریخ کہندی ہے
بابا جی جدوں گل بیان کر ساری گل ہے پھر وہ زبان بھی چاہیے گل کرنے واسطے ہیں. ہاں ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اے نا جنی تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی دی انگریز نے لکھی نا اونی مسلمانہ میں نہیں لکھی. تے سلطان صلاح الدین ایوبی دے نام سن کے اج بھی انگریز مورخ تاریخ لکھتا ہے کہ ایک مسلمانہ دا سپاہی سالار سی. تے کوئی لندن دے اندر فلیٹ کوئی نہیں سی ہیں تے 50 کنال دے گھر دے اندر بھی کوئی نہیں سی رہندا. اور جدو سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا تو پردہ فرما کے گیا تے کفن دے پیسے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی دے کول کوئی نہیں سنا. کفن دے پیسے بابا جی کہندے سن چندہ کٹھا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی دے واسطے کفن خریدیا گیا. سن اے بھی ساری تاریخ سی. بابا جی الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے پہلا لشکر بھیجا نا آپ نے ایک بڑا عالی شان ممبر جس پر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے ایک بڑا عالی شان ممبر بنایا. آپ کے خلیفہ تھے نا نور الدین زنگی ایسے نا کتاب پڑھی ہوئی ہے داستان ایمان فروشوں کی. وہ کرنل صاحب نے پڑھی ہے بچہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک کہانی تینوں لگ پتہ جاوے گا کہ مسلمانہ نے بیت المقدس ایویں نہیں فتح کیتا انہاں دی راتاں دے دن کیویں گزرے تے اسلام نو کنا چیلنجاں دا درپیش ہوندے نے تے کنج مسلمان فتح حاصل کر رہے. جدوں تو کدی ایک کہانی پڑھے نا پیراں تھلوں زمین بھی نکل جاندی ہے کہ اے ساڈی تاریخ ہے اسلام دی. نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی دوواں نے رل کے تے جدوں لشکر جاندا سی نا لڑن دے واسطے تے جتھے لشکر کھلوندا سی نا وہ ممبر بھی نال ہی چک کے لے جاندے سن. کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بات کہا کرتے تھے جس دن بیت المقدس فتح ہوا اس ممبر کو بچھا کر بیت المقدس کے اندر خطبہ دیا جائے گا. 61 جنگاں تو بعد کہنے لگے بیت المقدس فتح ہویا نا تے بابا جی کہندے سن ہمس شہر دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے او بنایا ہوا ممبر منگوایا. فرمایا آج ممبر منگوایا جائے تے حضرت عمر کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی نواں کپڑا بھی نہیں سی پایا. پہلی باری زندگی دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح ہوندی خوشی دے اندر نواں چبا پایا تے ممبر منگوا کے نا جڑا سر نہ وڈا اس وقت عالم دین سی نا فرمایا اس ممبر تے چڑھا تے فرمایا جے پوری دنیا تو مؤذن منگوائے جنہ دی آوازاں بڑیاں خوبصورت سن اے ساؤنڈ تے نہیں سی نہ ہوندا اودوں. فرمایا چڑھ جاؤ بیت المقدس تے مناریاں دے اوتے تے آوازاں اذاناں دیو. تے بابا جی کہندے سن جدوں انہوں نے اذاناں دتی نا قادو یکتدلون اذاناں دیاں آوازاں انیاں اثر کرن لگیاں قریب سے کہ آواز سن کے مسلماناں دیاں روحاں وچ جسم تو نکل جاندیاں. تے اذاناں دتیاں بیت المقدس فتح ہو گیا مسلمانوں. تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کر کے گیا اس دنیا سے پردہ فرما کر ہیں. 1979 کے اندر برطانیہ فرانس اور امریکہ نے اتحاد کیا اور فلسطین کی سرزمین کے اوپر یہودی بستی کا قیام اقوام متحدہ سے انہوں نے قرارداد لے کے نا تو انہوں نے بستی کا وہاں پر قیام کیا. آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہودی وہاں پر لا کر بسائے تو بالکل تھوڑی تعداد کے اندر تھے. پھر اور یہودی پوری دنیا سے اکٹھے کر کے لاتے رہے. ان کو کہتے تھے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر وہ ہمارا مسیح آئے گا دجال, یہاں سے ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. ان کو یہ کہانیاں سنا کر نا چلتے چلتے اسرائیل نے اپنا دارالخلافہ بیت المقدس کی سرزمین کو قرار دے دیا. وہ بیت المقدس کے جو نبیوں کی امامت گاہ ہے جس کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام کی اتنی داستانیں جڑی ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے دارالخلافہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر حکمرانی کریں گے اور انہوں نے یہ کیا. 1948 4 مئی انہوں نے وہاں پر آ کر قبضہ کیا, یہودی بستیاں قائم کی. تو آج اکتوبر 2023 تک وہ اس سلسلے کو لے کر چل رہے تھے اور وہاں پر اسرائیلی جو فلسطینی جاتا تھا اس کو پکڑتے تھے, مارتے تھے,
بوٹوں سمیت مسجد کی بے حرمتی کرتے تھے. چلتے چلتے وہ حافظ یاسین صاحب نے جو حماس کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے پھر کیا کیا، 7 اکتوبر 2023 انہوں نے پھر اسرائیل کے اوپر وہ حملہ کیا کہ ایک ہی لمحے کے اندر انہوں نے 5000 میزائل انہوں نے انج کر کے سوٹ چھٹے ہیں. وہ پھر جنگ لڑ گئی تھے. اگے پھر تواڈے سامنے ہی ہے جو صورتحال چل رہی ہے. 2 بج کے میں بس اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سورۃ النساء کے اندر خالق کائنات ہیں ہمارے لیے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر پارہ نمبر 5 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں اے مسلمانوں تمہیں کیا ہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ کی مسئلہ ہے جیسا کیوں نہیں لڑتے؟ اسی تو لڑن کو تیار ہاں، یہ سانوں لڑن بھی نہیں دیں، آپ ہی نہیں لڑتے. کیوں جی؟ ساڈے تے امیر صاحب نے کہا سی تسی نہیں جانا، سان تو جان دے ہو کہ اسی تو لڑن کو تیار ہاں، تسی نہ آپ وما لکم لا تقا. تے قرآن انہوں نے کہنا کی گل ہے کیوں نہیں لڑتے؟ تسی تے محکمہ ہی جوائن لڑن دے واسطے کیتا سی. کیوں جی ایویں سے کیتا؟ لڑن دے واسطے محکمہ جوائن کیتا سی. آگے قرآن کہتا ہے والمستضعفین من الرجال، کمزور مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں اس بستی سے نکال دے. کیوں؟ من هذه القرية الظالم، یہ ظالم بستی بن چکے ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اگر ہمیں اس بستی سے نہیں نہ نکالنا پھر ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، مددگار بھی پیدا فرماؤ، ہماری مدد بھی فرما. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے نا پیر کرم شاہ الازہری جو اپنے وقت کے جسٹس بھی رہ چکے ہیں، پیر کرم شاہ الازہری، آپ نے فرمایا کہ جس ملک کے اندر کافر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہوں نا حق، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے. ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھا. حکمرانوں کے پاس اقتدار ہے، وہ جنگ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، ساری امت ان کو کہہ رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ فرانس نے کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، برطانیہ نے کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آسٹریلیا نے کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ترکی نے کہا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران نے کہا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں. یہ مسلمانوں جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. موبائل ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہے. بلکہ میں نے تو بھائی ثناء اللہ کو کہا تھا کہ یہاں پر ایک LCD لگا کرنا آج کے خطبے کے اندر یہ باتوں کے بجائے نا جو کچھ فلسطین کی سرزمین پر جو قیامت ٹوٹ پڑی ہے نا، صرف مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ ہمارے بچے ہیں. اے مسلمانوں اسی ہوئے کو نا چنڈے چنڈے تیار کر کے رکھے نا دے ساری گالے، پھر ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اوتھے بھی ساڈے امیر صاحب نے 5 فروری نو بھی یہ گل کیتی سی تے ساڈے بابا جی اپنی ظاہری حیات دے اندر بھی یہ گل کر کے چلے گئے. فرمایا تسی میری ویل چیئر لاؤ نا اگے تے یوم یکجہتی کشمیر نہ مناؤ کہ اے دے نال کشمیر آزاد نہیں ہونا. فرمایا جدوں بھی کشمیر آزاد ہونا ہے جہاد دے نال ہی آزاد ہونا ہے. فرمایا میری ویل چیئر لاؤ اگے تے تسی تے حملہ ہویا تے پج پج جاؤ گے تے میں پج بھی نہیں سکتا. تے فرمایا اسلام دا جھنڈا میرے ہاتھ میں پھڑا دے وہ تسی پج بھی جاؤ گے میں پج بھی نہیں سکتا. جب میں مر گیا نا تے زور لا کے بعد وچوں میری مٹھی کھول کے تانوں جھنڈا سجڑانا پینا اسلام دا. اے بابا جی کہندے سن تے ساڈے امیر صاحب وہ تو بعد کہندے سن تسی اپنی فوج پیچھے رکھو
تے سانو لبیک والے نو اگے لاؤ تے جے اسی کشمیر دے بارڈر تے جا کے صرف لبیک دا نعرہ لائیے جے مودی تے اودی فوج دے موتر خشک نہ کر کے رکھ دیا تے محمد عربی دے غلام نہ کر دیا الجہاد الجہاد باجی وقت کی قلت ہے تے اے نا میں حدیث طیبہ 1 2 3 4 5 6 11 حدیثاں میں نا کتاباں جو ہے بخاری مسلم میرے اگے پئی ہوئی میں گل کرنا میں ذمہ دار اے تے پئیاں نے تے میں نا کسی بچی نو کیا سی اے نا ترجمہ بھی لکھ دے اسی تے ویسے ہی پڑھ لینے ہاں ہر بندہ ہے جہدے اندر نہیں نہ میرا کوئی جاگدا ہے وہ اقبال کہندا سی کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر وہ کہندا پھول دی پتی لوے نا بندہ تے انہوں نال ہیرا کٹن لگے پھول دی پتی نال تے ممکن ہے وقت آوے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے کہنا سی ممکن ہے پھول دی پتی بندہ لوے ہیرا کٹن لگے تے کٹیا جاوے تے جڑا بندہ اندروں مکیا ہوئے نا اندروں خسرا ہوئے فرمایا انہوں گلاں کدے بھی اثر نہیں کر سکتے اے تے اندروں مکے ہوئے نا تے جنہاں نو گل کوئی اثر کرنی اے 11 حدیث طیبہ اے تے پیا ہے بعد جو کوئی بندہ آپ پڑھ لوے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جس میں واحد کی طرح ہیں اگر کسی ایک حصے نو درد ہوئے نا تے سارا حصہ درد محسوس کرتا ہے فرمایا جی دی ایک کیٹاگری کوئی نہیں نا فلیس منہم فرمایا میرا امتی بھی کوئی نہیں اگے سرکار دی اے نال ملدیاں جلدیاں حدیث طیبہ دا دفتر انبار لگیا پیا ہے اے ساڈے لوگ بھی انج نے جدوں اسی تے ممبر تے بیٹھنے نا تے گل سنتے ہیں تے بڑا جوش آتا ہے اے دیکھو نا ہن جان دی واری آئے گی تو پھر ساڈے کول 2 4 5 10 وہی بندے رہے کوئی کچھ نہیں کر سکتے اپنے ایمان دا مظاہرہ تے کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو کہ فلسطینیوں تواڈے نال کھڑے ہاں اوے فلسطینی کہندے سن ساری دنیا بھی چھڑ جاوے پاکستانیاں دے بارے سانو گمان ہے اے سانو نہیں اوے انہاں نے حکمراناں نو نہیں کیا عوام انہیں تانوں کیا ہے کہ تو سانو نہیں ہوئے او دا گمان تے رکھنا او دا برم تے رکھنا ایتھے بڑی گل ہوئے گی مسلمانوں مینوں بڑا دکھ ہویا کہ وڈی عید دے اوتے سویڈن نے نعوذ باللہ مسجد دے باہر رکھ کے قرآن نو جلایا اگے تے گل بندہ کر ہی نہ سکدا سارے نے ویکھیا اونے فٹ بال دی طرح ساڈے قرآن نو نعوذ باللہ اگے تے بندہ گل ہی نہیں کر سکدا ایتھے مسجد دی تقریر ہوئی اسی گلاں کیتیاں ہیں جدو اٹھ کے جان دی واری آئی تو کوئی بندہ دکان کھول رہا ہے کوئی جا کے فیکٹری کام کر رہا ہے کوئی سودا لے رہا ہے میں دل چ سوچیا میں کہ بس ایہی محبت رہ گئی سی تیرے دل دے اندر قرآن دی کہ اگلے نے فٹ بال تیرے قرآن نو بنایا تے تیرے دل دے اندر اگ بھی نہ لگی اور مسلمانہ ڈب کے کیوں نہیں مر گیا تمہیں تے جدو جان دی واری آئی نا اسی ویکھیا وہی جڑے بندے ساڈے نال 10 15 20 جاندے سن نا وہی گل ہوئی ہے اے ہن بڑیاں گلاں ہوئیاں مسلمانوں میں تے کیا سی میں کیا تے لو انہاں نو وکھاؤ انہاں بچیاں نو وکھاؤ سرکار نے نہیں کیا المسلم اخو المسلم تے مسلمان دا بھرا وے میں کہنا وا کسی دے گھر بھرا مریا ہوئے تے دکان کھول کے وہائے کسی دے گھر جو بھرا مریا ہوئے کسی دا معصوم بچہ مر جاوے مینوں فیکٹری جا کے وکھائے وہ ایک نہیں 1100 فلسطینی اگلے نے 3 دنوں سے شہید کر کے رکھ دیتے ہیں جسم بھی اونجی پے نے بے گور کفن کوئی دفنان والا بھی نہیں کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو کیڑا بھرا ہے جنہیں دل دے اندر اگ بھی نہ لگی فلسطینیاں نو ویکھ کے تے جدوں احتجاج دی واری آئی تو کوئی دکان کھول لیا کوئی کام تے جا رہا ہے پترا پھر سرکار بھی بیان فرما کر چلے گئے من لم یحتم بعمر المسلمین فلیس منہم جن مسلمان دا درد کوئی نہیں فرمایا پھر وہ میرا امتی بھی کوئی نہیں ہے جنہیں اندر دل ہے نا جنہا کہندہ ہے نہیں قیامت توڑ کے رکھ دی تھی فلسطینیاں نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن ایک بڑی فلسطینی ویکھن کہ پاکستان جو احتجاج ہویا سی انہوں نے ساڈا برم رکھیا
رکھا سی تے صرف احتجاج نہیں کیتا وہ انہاں نوں کہندے رہے تسی فلسطین دا بارڈر کھولو لبئی کرنا جان واسطے کیڑا کرنا جان واسطے احتجاج ہے انج کرے اوے مارتے جانا ایک دن ہون جی ہیں اے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اے تے پھر وقت ہی اتنے ہو چلیا نا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جہاد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے فرمایا بعثت بین ید الصاع بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحم سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے قیامت تک تلوار دے کر بھیجا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور اللہ نے میرے رزق کو نیزوں کے سائے کے تلے رکھا ہے اور مسلمانہ تیرا رزق اللہ نے جہاد سے رکھا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ برکت والا کام کرنا چاہے نا اللہ میں برکت دے فرمایا او ہتھیار بنا جیڑے ہتھیار جہاد دے اندر کام آ جاندے نے ہاں اے تے پورا باب لکھیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے میں کہنا وا تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تیرے تے میرے بچے بڑے قیمتی نے دل تے ہاتھ رکھ کے دس امام حسین جدو کربلا دی سرزمین دے اوتے گئے تے جدو آپ شہید ہوئے تے 33 تلواراں دے زخم تے 34 نیزیاں دے زخم 67 زخم امام حسین دے جسم دے سن تے سر تن تو کٹے ہویا سی تو تے میں بڑے مقدس ہو گئے کہ سانو کوئی کانٹا بھی نہ بچے ہیں اسی بھی بڑے انج کر کے دعویٰ کرنے ہیں کہ اسی بھی اسلام دے چلن والے ہاں وہ جنہ دے چہرے دے وچوں سرکار دا چہرہ نظر آندا سی نا وہ امام حسین بھی جہاد کردیاں اس دین اسلام دی اوتے حفاظت پیرا دیندیاں اس دنیا تو پردہ فرما کر چلے گئے تے کربلا دی سرزمین تے امام حسین نے یہی خطبہ دیتا سی فرمایا جدوں ایک دن بندے نے ماری جانا ہے تے بہتر نہیں اللہ دی راہ دے اندر لڑ کے بندہ شہادت دی موت حاصل کر لوے ہاں اے جی احتجاج ہو رہا ہے فلسطینیاں دے حق دے اندر تے اج اسی کدے بھی گل نہیں کیتی ہیں لیکن اج اسی تانوں گزارش کران گے کہ ہر بندہ ساڈے نال چلے ساڈے نال چلے وہ کہندا ہے جے میں اس تحریک دا نہیں میں کسی اور تحریک دا میں تیری مرضی باہر نکل اج جمعے تو بعد اعلان ہویا پورے پاکستان دے احتجاج دا اج دنیا ویکھے گی اوے یورپ دیاں سرزمیناں دے اوتے بھی انگریزاں بھی فلسطینیاں دے حق دے اندر ریلیاں کڈیاں تو مسلمان ہو کے بھی نہ کڈے ہیں انگریزاں بھی ریلیاں کڈیاں انہوں نے بھی کیا سی فلسطینیاں دے نال تے تو بھی نہ کڈے میں اج ہر بندے نو گزارش کراں گا کہ اے بالکل نماز جمعہ ہوئے گا تے انشاءاللہ اسی اپنا جلوس لے کے جاواں گے تے اے مر جانا ایک دن کوئی پتہ نہیں شوگر دے ٹیکے لا کے مر جانا ہے اونج بھی بندے نے ماری جانا ہے کسی نو موت نہیں انسانوں تے اج تک نہیں آئی اسی تے ہر جلسے جلوس احتجاج اتنے لوگ کہندے نہ جانا تے بم پھٹ جاوے گا میں کہ فیکٹری دے اندر مشین بھی پھٹ جاندی ہوندی وہ بوائلر پھٹے تے موت اوتھے بھی آ جاندی گرم پانی پوے تے کرنٹ لگ کے بندہ اوتھے بھی مر جاندا جدوں آئی ہوئی تے آ ہی جانی ہے صرف احتجاج دے اندر بم نہیں پھٹدا جدوں آ جانی ہے پھر آ ہی جانی ہے جتھے لکھی ہوئی نا اوتھے موت کھچ کے لے ہی جائے گی ہر بندے سے گزارش کریں گے کہ نماز جمعہ کے بعد احتجاج کے لیے ضرور نکلے اور فلسطینیوں سے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے معصوم بچے لپٹتے ہوئے کسی کا کان کٹا کسی کا سر کٹا تھوڑی دیر کے لیے بندہ دیکھتا ہے نا تو ایسا دل ہوتا ہے جے میں کدی لانا نہ تھے تے جے بندیاں دے چیخاں نہ نکل جاندیاں تے تاں گل کر دے جے نہیں نہ نکلدیاں تے تھوڑی دیر واسطے میرا موبائل پھڑے اے تے میں ظاہری گل ہے اپنا شوق ہوندا کسی نے ٹک ٹوک ویکھنیاں 2-2 گھنٹے ہر ایک دا اپنا شوق ہوندا ہے ساڈا موبائل تے پھر ایسے گلاں نہ پڑیاں ہوئیاں اساں تے پھر رو کے معافی مانگنے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن درد ضرور ہے کہ فلسطینیاں دے گزر گئی ہے تے با خدا جے کسی دن سانو موقع ملیا جہاد دا تے دنیا ویکھے گی پھر اسی اپنے بابا جی دے کیے ہوئے وعدے تے پورا اتراں گے تے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے جی آخری نعرہ الجہاد الجہاد اے جڑے ہاتھ نہیں کھڑے کردے تسی کدی جہاد نہیں ویکھے دسو اوے اگے تے میں جے چھڈو تے پھر میں تقریر مینوں دیو نا میں پھر جمعہ پڑھاندا